احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورتوں کے تعارف کا سلسلہ جاری ہے۔ اگلی صورت سورۃ مدثر۔ سورہ مدثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خازن، اس صورت میں 2 رکوع اور 56 آیتیں ہیں۔ مدثر کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا، اور اس صورت کی پہلی آیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وصف سے مخاطب کیا گیا۔ اس مناسبت سے اسے سورہ مدثر کہتے ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون دیکھیں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا۔ مشرک سرداروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا اور جہنم کے اوصاف بیان کیے گئے۔ اور مزید اس صورت میں یہ مضامین ہیں کہ اس صورت کی ابتدائی آیات میں تبلیغ دین کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی گئی اور کافروں کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی۔ قیامت کے دن کی ہولناکیاں، ولید بن مغیرہ مخزومی کی مذمت کی گئی اور اس کے دردناک انجام کے بارے میں بتایا گیا۔ جہنم کے اوصاف بیان کیے گئے اور اس کے محافظوں کی تعداد کو بھی بیان کیا گیا۔ چاند، رات اور صبح کی قسم کھا کر فرمایا کہ دوزخ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ یہ بتایا گیا کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اسی طرح جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو بھی بیان کیا گیا۔ جہنمیوں نے جہنم میں جانے کی وجہ بھی بیان کی۔ مشرکین کی نادانی اور بے وقوفی بیان کی گئی کہ جس طرح شیر سے خوفزدہ ہو کر گدھا بھاگتا ہے، اسی طرح یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر ان سے بھاگتے ہیں۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ قرآن مجید عظیم نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ سورہ مدثر کی اپنے سے ماقبل سورہ مزمل کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں کے شروع میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے لباس کے ایک ایک وصف کے ساتھ ندا فرمائی گئی۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ مزمل کی ابتدا میں تہجد پڑھنے کا حکم دیا گیا اور اس میں اپنی ذات کی تکمیل ہے، اور سورہ مدثر کی ابتدا میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کا حکم ہے اور اس میں دوسرے کی تکمیل ہے۔ دوسری صورت سورۃ القیامہ۔ اگلی صورت ہے سورہ قیامہ۔ سورہ قیامہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خازن، اس صورت میں 2 رکوع 40 آیتیں ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس مناسبت سے اسے سورہ قیامہ کہتے ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون دیکھیں تو اس میں قیامت قائم ہونے پر دلائل قائم کیے گئے ہیں اور قیامت کا انکار کرنے والوں کے شبہات کا جواب دیا گیا۔ اور اس صورت میں مزید بھی مضامین ہیں کہ اس صورت کی ابتدا میں قیامت کے دن اور نفس لوامہ کی قسم ذکر کر کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں کا رد کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی گئی۔ قیامت کے دن کی نشانیاں بیان کی گئیں کہ اس دن کی ہولناکی دیکھ کر آنکھ دہشت اور حیرت زدہ ہو جائے گی۔ چاند تاریک ہو جائے گا اور سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن انسان کو اس کے اگلے پچھلے اچھے برے سب اعمال بتا دیے جائیں گے، اور اگر اس نے کوئی معذرت پیش کی تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یاد کرنے کی جلدی میں قرآن مجید نازل ہونے کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ اسے جمع کرنا، اسے پڑھنا، اس کے معانی اور احکام کو بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ دنیا سے محبت رکھنے اور اسے آخرت پر ترجیح دینے کی مذمت بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن لوگ 2 طرح کے ہوں گے۔ بعض کے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کے نظارے کر رہے ہوں گے، جبکہ بعض کے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے اور قیامت کے احوال دیکھ کر انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب ان کے ساتھ پیٹھ توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ نزع کی سختیاں، ہولناکیاں بیان کی گئیں اور یہ بتایا کہ قیامت کے دن بندوں کو رب ذوالجلال کی طرف سے ہی کی طرف چلنا ہوگا اور وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ اس سورہ قیامہ کے آخر میں مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی دلیل بیان فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ جس نے پہلی بار پیدا کر دیا تو وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ سورہ قیامہ کی اپنے سے ماقبل سورہ مدثر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ قیامہ میں بیان ہوا کہ کافروں کا قرآن پاک کی نصیحتوں سے اعراض کرنے کا اصلی سبب یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں
اور اس صورت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل دیے گئے ہیں۔ قیامت کے دن کے اوصاف، ہولناکیاں اور احوال وغیرہ بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے میں ہمیں رکھے اور دین کی صحیح سمجھ اور اس دنیا میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔